पिंकी, जिसके चर्चे ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी बहुत ज्यादा हैं, क्वीन भी कहलाती है। ये 13 साल की उम्र में इस कभी धंधे में मुलविस हुई। कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया? बड़े पैमाने पे रॉ कोकेन पाकिस्तान आ रही है, एफेड्रिन पाकिस्तान आ रही है और वो फिर पाकिस्तान में सेल भी हो रही है। इसने क्या क्या इंकशाफात किए? इसने फिल्बदी बगैर किसी वजह के एक नाम लिया। इसकी पुष्ट बनाई भी यकीनन बड़े मजबूत आहिनी हाथों में है। इसने कहा कि छोड़े आप किस काम में पड़ गए हैं, करोड़ों रुपया कमाएं, आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं, जैसे कि कई और बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। पिंकी, जिसके चर्चे ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी बहुत ज़्यादा हैं। पिंकी एकदम मंजर आम पर आई। इसको कैसे गिरफ्तार किया गया, इसका माजी क्या था और बरामदगी के वक्त इसने क्या क्या इंकशाफात किए, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक अजीब सा राज है कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तारी अमल में आई तो इसने क्या क्या इंकशाफात किए, इन पर ज़रा कोई नज़र डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंकी के नाम से जाना जाता है और वो क्वीन भी कहलाती है। ये 13 साल की उम्र में इस कभी धंधे में मुलविस हुई और इसने कोक और दीगर ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर दिया। इसको तरबियत देने वाला बादज़ां जिससे इसने शादी भी की, वो एक वकील था जिसका अब इंतकाल हो चुका है। वो बाद में शायद प्रोसिक्यूटर वगैरह के ओहदे तक भी पहुंचा। ये खातून जो है, ये बुनियादी तौर पे पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया और एलमेंचो मैक्सिको, ये उनसे मुतासिर है और इसने जो रास्ता चुना है ड्रग्स की सप्लाई का, ये भी बिल्कुल पैब्लो एस्कोबार को फॉलो करते हुए चुना है कि रॉ कोकीन हासिल की जाए। और रॉ कोकीन का जो एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का और उसके हुसूल का, वो थ्रू कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया और इन ममालिक के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है लाहौर में। और ये ज़हन में रखिए कि जब भी कोई ड्रग इंटरनेशनली पाकिस्तान में स्मगल होगी तो उसमें बहुत से इदारे शामिल होंगे। इसको आप किसी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते कि मुमकिनात में से नहीं है कि बड़े पैमाने पे रॉ कोकेन पाकिस्तान आ रही है, एफेड्रिन पाकिस्तान आ रही है और वो फिर पाकिस्तान में सेल भी हो रही है। तो फिर बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग उसकी पुष्ट बनाई नहीं कर रहे, ये मुमकिनात में से नहीं। ये 2 मई को लाहौर से अरेस्ट हुई है। बाबडा टाउन का एक इलाका है जहाँ पे इसके पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वो इसकी ननंद जो है उसके नाम पे है। वहाँ पे एक 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद था। वहाँ पे भारी मिकदार में रेड वाइन भी रिकवर होती है, एफेड्रिन भी रिकवर होती है, कैप्सूल्स भी रिकवर होते हैं। ये कैप्सूल जो हैं, इनकी निस्बत में आपको बता दूं कि एक कैप्सूल जो है उसकी मालियत कम अज़ कम 8 से 10 लाख रुपया है। और जो कोकेन ये सप्लाई कर रही थी, मार्केट कर रही थी, वो टॉप क्वालिटी की कोकेन है जो ये खुद प्रोसेस करती है। ये एक ऐसी लेबॉर्ट्री थी, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये इन्फ्लुएंस्ड है पैब्लो एस्कोबार से। कि पैब्लो एस्कोबार ने भी जब कोकेन का धंधा शुरू किया तो वो अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर कहलाया और उसने इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट के फ्लीट्स बनाए और ऐसे हेलीकॉप्टर्स उसके पास थे, शिप्स उसके पास थी। तो ये उसी ख्वाब को लेके आगे बढ़ रही थी। फिर जो मेरी तहकीकात के मुताबिक इसमें कोई 200 करोड़ रुपए की कोई लेन देन का मामला भी जो है वो भी सामने आ रहा है, जो अनकरीब आपकी नज़र में भी आ जाएगा। उसकी अभी तफ्तीश जारी है। इसने गिरफ्तारी के वक्त जो इंकशाफात किए, सबसे पहली बात तो ये कि इसने फिल्बदी बगैर किसी वजह के एक नाम लिया कि आपको ये मुखबरी आपको मेरे बारे में राना ने बताया। राना एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो लाहौर पुलिस का एक एहलकार है। मशहूर तो ये हो रहा है कि कोई डीएसपी है, लेकिन वो डीएसपी नहीं है, वो कम तर ओहदे का ऑफिसर है, जिसकी निस्बत ये कहा जा रहा है कि पिंकी ने, कोमल ने उससे शादी की हुई है।
اب یہ جو 1.5 سالہ بچہ وہ اپنی ننند کو دے کے گئی ہے گرفتاری کے وقت, وہ بھی ابھی میٹر جو ہے وہ تفتیش کا متحمل ہے کہ اس میں مزید تفتیش کی جائے اور یہ جانا جائے کہ وہ بچہ کس کا ہے. ایان نام تھا اس کا. جی ایان. اس نے تو یہی کہا ہے کہ وہ اس انسپیکٹر کا ہی بیٹا ہے. جی, لیکن وہ ابھی میٹر جو ہے وہ ابھی مزید تحقیق طلب ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے. وہ انسپیکٹر ہے یا جو بھی اس کا عہدہ ہے, اس کی نسبت یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس کو اریسٹ کیا تھا, اور جب اس کو اریسٹ کیا تھا تو پھر وہ اس کے دام میں پھنس گیا, اور پھر وہ اس کے جال میں ایسا پھنسا کہ اس نے اس سے شادی کر لی. اب جو اس کا ہسبینڈ تھا ایڈوکیٹ, اس کا نام تھا ناصر, جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں, شنید ہے, مبینہ طور پہ اس کو کوکین کے دھندے میں انوالو کرنے والا وہی ناصر ہے. اور اب اس کا ایک بھائی ہے, اس کا نام بھی ناصر ہے. اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کے خلاف 2019 سے مقدمات درج ہو رہے ہیں. تقریباً 10 سے زیادہ مقدمات اس کے خلاف درج ہیں سندھ میں, مختلف تھانوں میں. اب تو یہ گارڈن پولیس اسٹیشن نے اس کی گرفتاری جو ہے وہ قانونی طور پہ بیان کی ہے کہ اسے گارڈن پولیس اسٹیشن سے اریسٹ کیا گیا, اور وہ فوٹیج بھی موجود ہے. وہ جس طرح سامنے آئی ہے فوٹیج کہ بڑے آرام سے پولیس نے دروازہ نوک کیا, یہ سامنے کھڑی تھی, اس نے دروازہ اس کی تلاشی لی اور وہ ساری چیزیں ریکور. لیڈی پولیس اس کی تلاشی لے رہی ہے, اور وہ ساری ریکورڈ آئٹمز جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق, اور آپ جیسے کہ کرائم کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, یہ جو اریسٹ ہوئی تھی, اس اریسٹ کے وقت وہ تمام چیزیں ریکور ہو گئی تھی. ایک حساس ادارے نے اس کو اریسٹ کیا, اور بعد ازاں چونکہ یہ متعلقہ تھی کراچی سے, اور یہ کراچی سے فرار ہوئی تھی, یہ کراچی سے فرار تھی. کراچی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے پنجاب میں, لاہور میں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں اس وقت CCD متحرک ہے, اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک واضح احکامات ہیں کہ جو نارکوٹکس ہیں, منشیات فروش جو ہیں, ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سملرلی جو سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں اوڈو صاحب نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا ہوا ہے کہ وہ بھی نارکوٹکس جو پیڈلرز ہیں, جو کارٹلز ہیں, ان کا انہوں نے بالکل زبردست قسم کا کلا کما کرنے کی جو ہے وہ ٹھانی ہوئی ہے, اور ٹاسک ہے اس وقت سندھ پولیس کے پاس. اب یہ خاتون جو ہے, اس سے جو نارکوٹکس برآمد ہوئی ہیں وہ بھاری مقدار ہے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں, یا شاید لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بچ نکلے گی. بلا شبہ یہ جو خاتون ہے یہ بہت انفلوئنشل ہے, اس کے پاس بے شمار پیسہ ہے, اور اس کی پشت پنائی بھی یقیناً بڑے مضبوط آئینی ہاتھوں میں ہے. ورنہ ادروائز اس لیول پہ کہ یہ 10 سال سے مطلوب تھی. جارڈن گینگ آپ نے سنا ہوگا, پنجاب میں لاہور میں ایک جارڈن گینگ ہوا ہے, OCU نے پکڑا تھا. جی OCU نے اسے پکڑا تھا. جارڈن گینگ کا جو جارڈن مشہور تھا, اس کی نسبت اول میں 10 سال تک یہی سوچا جاتا رہا کہ جارڈن جو ہے وہ فارنر ہے. جب تک اس کی والدہ گرفتار نہیں ہو گئی جارڈن کی, جب تک اس کی بہنیں گرفتار نہیں ہو گئیں, اس وقت تک پولیس کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جارڈن ایک پاکستانی اور ایک اردو سپیکنگ پاکستانی آدمی ہے, کوئی فارنر نہیں ہے. سملرلی یہ جو پنکی ہے, جب اس کے بھائی کے اگینسٹ لاہور میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ کوٹ لکھپت میں, اس کا نام ہے اعجاز, تو یہ وہاں سے فرار ہوتی ہے. اور اس نے پھر یہ بات بھی بڑی باشگاف الفاظ میں کہی ہوئی ہے کہ میں تو پولیس کو نیچے دے کے نکلی ہوں یہاں سے. تو وہ کڑیاں بھی مل گئیں کہ یہ موقع سے فرار ہوئی تھی, اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے ڈرگ جو ہے وہ سپلائی کرنے کے لیے جا رہی تھی. اس کا جو نیٹ ورک ہے شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ براہ راست اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ اس کا رابطہ رہتا ہے. اس نے, اچھا دیکھیں یہ حیرت کی بات ہے, لوگ اس قسم کا کبھی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے. لیکن اس نے اپنی جو پیکنگ بنائی ہوئی تھی جس میں یہ ڈرگ سپلائی کرتی تھی, اس پہ باقاعدہ کوئین کی مہر تھی, اور وہ گولڈن, اس کا جو آرٹیکل ہے وہ گولڈن تھا, اس پہ دل کا نشان, اور وہ جو ڈرگ ہے اس کا بھی اس پہ نشان موجود تھا, اور وہ ایمبوسڈ بڑی زبردست قسم کی پیکنگ میں یہ سپلائی کر رہی تھی. مینز کہ یہ بہت دلیرانہ طور پہ یہ سب کچھ کر رہی تھی. اب اس کی دلیری کی وجوہات وہ بھی انتہائی ضروری ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چل سکے کہ دلیری کیوں ہے.
یہ ایک لیبارٹری تھی, پیبلو ایسکوبار کو فالو کر رہی تھی, خود مینوفیکچرنگ کر رہی تھی, خود ڈرگ کو ٹیسٹ بھی کرتی تھی, پی کے بھی دیکھ. جی خود, یہ پہلے خود اس کو چیک کرتی تھی کہ اس کی کوالٹی میں نے کیا ڈیولپ کی ہے, اور اس کوالٹی کو چیک کرنے میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس حد تک ڈرگ کی ایڈکٹ ہو چکی ہوگی. انڈر دا انفلوئنس آف کوکین, انڈر دا انفلوئنس آف آئس اور ادروائز اینی ڈینجرس ڈرگ. میں بینگ ایکس CIA آفیسر اینڈ ایز سرونگ پولیس آفیسر بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ کم از کم 24 گھنٹے تک آپ کی باڈی میں موجود رہتا ہے اور آپ اس کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ عدالت میں جا رہی ہے اور بڑی ٹہلتی ہوئی جیسے کیٹ واک کرتے ہوئے جا رہی ہے. وہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے سر, وہ اس ڈرگ کا انفلوئنس ہے. نہ یہ زمین پہ ہے نہ یہ آسمان میں ہے, یہ اس کے درمیان معلق ہے. یہ ذہنی طور پہ ہوا میں اڑ رہی ہے, اس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پروٹوکول نہیں ہے. سندھ پولیس کی نسبت میں یہ گزارش کر دوں کہ سندھ پولیس کی یہ شکایات ہمیشہ سے ہیں کہ وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے. وہاں پہ وڈیرا سسٹم اور جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ پولیس کو قدم نہیں اٹھانے دیتا. اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی انفلوئنس نہیں تھا, یا جب اس کو لاہور سے اریسٹ کر کے سندھ کراچی منتقل کیا گیا تو پھر اس کے بعد کوئی سفارشی سسٹم نہیں چلا ہوگا. بالکل چلا ہوگا, اور یہ وہی انفلوئنس نظر آ رہا تھا. SOP کی صرف ایک واحد خلاف ورزی ہوئی. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں جی اس کو ہینڈ کاف نہیں کیا گیا تھا, ہتھکڑی نہیں لگا. دیکھیں ہتھکڑی کا ایک قانون ہے سر, پولیس رولز کے مطابق, ضابطہ فوجداری کے مطابق ہتھکڑی لگانا قطعاً ضروری نہیں ہے. ہتھکڑی لگانے کی وجوہات ہیں. آپ کسی کو چھو کے یا زبانی جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یو آر انڈر اریسٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار ہے. ہتھکڑی لگائی جاتی ہے ایسے افراد کو جن کا یہ احتمال ہو کہ یہ فرار ہو جائیں گے, یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, تو ان کو شکنجے میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس خاتون کی نسبت ایسا کوئی احتمال نہیں تھا. پولیس نے ایک خلاف ورزی کی جو کہ بہت سنگین خلاف ورزی ہے SOP کی, کہ اسے جب عدالت پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ لیڈیز پولیس کا عملہ موجود نہیں تھا, اور اس کو فقط ایک سب انسپیکٹر صاحب عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں, جو مطلب کم از کم میرے لیول پہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی بڑی ڈرگ پیڈلر جو 10 سال سے پولیس کو مطلوب تھی اور پولیس اس کی تلاش میں تھی, دیگر ایجنسیز اس کی تلاش میں تھیں, اور اس کو اتنی ہائی لیول کی ریڈ میں اریسٹ کیا گیا, بھاری مقدار میں اس سے نارکو ریکور ہوئی, تو پھر اس کو ایسے خواتین کے بغیر SOP کی خلاف, آلدو وہ پولیس کے جو آفیسرز تھے, وہ جو انویسٹیگیشن کا عملہ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. 2 کمیٹیز بن گئی ہیں, بلکہ 3 کمیٹیز بن گئی ہیں. ایک DIG ساؤتھ کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے, ایک SSP ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے, اور اسی طرح سے ایک اور انڈیپینڈنٹ کمیٹی بھی ہے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے. اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں, انکشافات ابھی منظر عام پہ نہیں آئے. اس میں بہت بڑے بڑے نام منظر عام پہ آئیں گے, اور ایک حلقہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی شاید کہیں اس کے کسی نہ کسی دور میں کلائنٹ رہے ہوں گے, یا آج بھی اس کے کلائنٹ ہوں گے. اس کا جو نیٹ ورک ہے نا, وہ نیٹ ورک چھوٹا سا نیٹ ورک نہیں ہے. اسے آپ صرف ایک پاکستان کی حد تک محدود نہ کریں. آل دا وے لانگ بیرون ملک سے را مٹیریل پاکستان پہنچنا, پھر اس کی پروسیسنگ کرنا, پھر اس کو پیک کرنا, اور پھر وسیع پیمانے پہ رائڈرز کے ذریعے اس نے تو اپنا ایک وہ رائڈرز نیٹ ورک بنایا ہوا تھا کہ یہ کلائنٹ اس کو آرڈر کرتے تھے. رائڈر جو ہے وہ یہ سنوکر کلبز, کیفیز, اور جو بڑی بڑی نامی گرامی جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں تعلیمی, ان کی جو کینٹینز ہیں ان تک اس کی رسائی تھی. اور یہ ٹارگٹ کیا تھا اس کا؟ جنریشن زی. اور جین زی سے بھی نیچے چلے جائیے, اس کے ٹارگٹ میں 13-14 سال کے بچے بھی شامل ہیں. اس کے ٹارگٹ میں جو کم عمر بچے ہیں وہ 17 سال تک کے بچے ہیں, اور پھر اس کے بعد جین زی کی باری آ جاتی ہے.
تو اس کے جو مین گاہک ہیں وہ جن زی ہے اور کم عمر بچے ہیں. پلس یہ خود بھی تو 13 سال کی عمر میں اس کام کا آغاز کرتی ہے. تو تجربہ دیکھ لیجئے کہ آج اس کی عمر کیا ہے. 2 شادیاں کر چکی ہے, 10 سال سے وسیع پیمانے پہ یہ کاروبار کر رہی ہے, اور اس نے کاروبار شروع کیا ہے 13 سال کی عمر میں. مجھے بار بار رہ کے جو پیبلو ایسکوبار اور المینچو کا جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بوتھ آف دیم کولمبیا اینڈ میکسیکو کے ڈرگ لارڈز, تو یہ یقیناً ڈرگ لارڈ بننے کے خواب دیکھ رہی ہوگی. پیبلو ایسکوبار نے محلات بنائے. پیبلو ایسکوبار کو جب گھیرا تنگ کیا گیا اسٹیٹس کی جانب سے, تو پھر اس نے اپنی پریزن بنائی, اپنی سیکیورٹی گارڈز اس نے بھرتی کیے, عملہ اس نے بھرتی کیا. ان شرائط پہ وہ اس جیل میں کنفائن ہوا جو کئی مربعوں کی جیل تھی, اور اربوں روپیہ اس کی جیل پہ خرچ کیا گیا. پیبلو ایسکوبار اپنے تمام تر ذخائر دیواروں میں چن کے رکھتا تھا. پیبلو ایسکوبار اپنے تمام تر ذخائر جو تھے وہ مختلف جنگلات میں, ویران علاقوں میں پلاسٹک میں پیک کر کے زمین میں دباتا تھا, اور اربوں ڈالرز, لفظ استعمال کر رہا ہوں, اربوں ڈالرز پیبلو ایسکوبار کے ہر سال چوہے کھا جاتے تھے, لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. یہ وہ پیبلو ایسکوبار ہے کہ جس کی بچی کو شدید سردی لگ رہی تھی, وہاں پہ ارینجمنٹس نہیں تھے, یہ اپنے ایک سیف ہاؤس میں تھا, اور بچی کو شدید سردی لگ رہی تھی, اس کو بخار تھا. اس نے $1 ارب وہاں پہ آگ میں جلایا ہے اپنی بچی کے اس رہائش گاہ کو ہیٹ دینے کے لیے. یہ ہے پیبلو ایسکوبار, اور فالو کر رہی ہے کون؟ پنکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت جلدی پولیس نے اس کو اپریہینڈ کر لیا. لوگ اس کی ایک آڈیو کو بہت مشہور کر رہے ہیں کہ جناب اس نے کہا روک سکتے ہو تو روک لو, پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو, تم ریٹائر ہو جاتے ہو, میری منتیں کرتے ہو, لیکن تم مجھے پکڑ نہیں سکتے. تو ایک بات تو طے ہے کہ جب ادارے حرکت میں آتے ہیں, جب پولیس اپنا راستہ لیتی ہے, تو پھر کوئی جتنا مرضی بڑا کرمنل ہو وہ گرفتار ہو جاتا ہے. بابر صاحب, سورسز سے یہ بھی پتہ چلا یہ اتنی زیادہ کانفیڈنٹ تھی, جس وقت ریڈنگ ٹیم آئی ہے تو یہ انہیں باقاعدہ کہتی رہی ہے کہ یہ جو میں نے تیار کی ہے ریڈ وائن, اگر آپ نے زندگی میں کبھی وائن پیے تو یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں, آپ سب بھول جائیں گے. جو نشہ میں تیار کرتی ہوں وہ ایک دفعہ جو پی لے وہ دوبارہ میرے ہاتھ کے نشے کو ترستا ہے. وہ کوئن کو بھول نہیں سکتا. وہ کوئی یہ کریکٹ ہے. میں اس جانب آنا چاہ رہا تھا شیخ صاحب کہ یہ پنجاب میں گرفتار ہوئی, اور زبان زد خاص و عام ہے آج کہ اس نے 7 کروڑ روپیہ مابل احتجاج دیا. یہ بھی ایک بات سننے میں آ رہی ہے. although یہ مبینہ ہے, اس کی یہ بھی تحقیق طلب ہے, اس میں ابھی مزید تفتیش ہوگی تو آئندہ یہ معاملات سامنے آئیں گے. تو ذرا غور کیجئے کہ کانفیڈنس لیول اور پیسے کا جو اس کے پاس ذخیرہ ہے جو کہیں بھی خرچ کر سکتی ہے, تو یہ کس لیول تک پہنچ چکی ہو. میرے تو خدشات یہاں تک ہیں کہ مزید تفتیش میں یہ بھی شاید سامنے آ جائے کہ اس کے پاس تو اس کے اپنے شپ بھی ہیں, اور یہ اپنے ہی شپ پہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. یہ ممکنات میں سے ہے, اور یہ دیکھیے گا آپ کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ سامنے آئے گا. جہاں تک آپ ریڈ وائن کی بات کر رہے ہیں, تو ریڈ وائن جو پاکستان میں بنتی ہے شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا. ریڈ وائن پاکستان میں 2 مقامات پہ بنتی ہے. ایک کسی زمانے میں لاہور میں بنا کرتی تھی, جب یہاں پہ لینی اور بچی ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے کالج کا زمانہ ہے. لینی اور بچی جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے. لینی اور بچی کی ہمشیرہ ریڈ وائن بنایا کرتی تھی, اور سننے میں آیا ہے کہ ہم تو اسٹوڈنٹس تھے کہ آپ کے جو بڑے بڑے کلبز ہیں, جو لیٹ کلاس جہاں موو کرتی ہے, ان جگہوں پہ صرف لینی اور بچی کی ہمشیرہ ہی ریڈ وائن سپلائی کیا کرتی تھی. اس کے بعد جو ریڈ وائن کے مینوفیکچرر ہیں پاکستان میں, وہ ہے علاقہ غیر میں. ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے میں ریڈ وائن بہت معروف ہے, بہت مشہور ہے, اور وہاں پہ فورنرز جو ہیں وہ اس ریڈ وائن کو استعمال کرنے کے لیے, اس سے اپنی تسکین کے لیے محض وہاں پہ اس ریڈ وائن کی خواہش میں چلے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نو ڈاؤٹ جو خاتون اس لیول پہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ہے
8 जमात पास ये कोमल उर्फ पिंकी इस हद तक एडवांस है कि ये खुद रेड वाइन भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ये खुद ही गोल्डन कोकेन मैन्युफैक्चर कर रही थी। बाकी ड्रग्स को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो फिर उनका तो कोई दर्जा ही नहीं रह जाता। रेड वाइन इतनी इंपॉर्टेंट वाइन है, और आपकी बात दुरुस्त है, ये मेरे भी इल्म में है। मैं इसको ज़रा कुछ वक्फे से मंजर आम पे लाना चाह रहा था, इसलिए वहाँ पे ओपनली ऑफर किए कि हाँ पार्टी करते हैं। आपने एक लफ्ज़ बीच में से मनहदम कर दिया, उसको आपने जो है ना वो रेज कर दिया। इसने कहा कि छोड़े आप किस काम में पड़ गए हैं, करोड़ों रुपया कमाएं और करोड़ों रुपए आपको मुझसे ही मिल जाएंगे। आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं जैसे कि कई और बना चुके हैं, और आए पार्टी करते हैं। आप ये रेड वाइन पिए और उसके बाद फिर आप कहीं जाने जोगे नहीं रहेंगे, आप मेरे बिल्कुल गर्विदा हो जाएंगे और आप मेरे आशिक हो जाएंगे, मेरी मैन्युफैक्चर्ड अगर आप रेड वाइन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसके अलावा ये जो नेटवर्क चला रही थी, ये इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क था कि जैसे आप अपना कोई नॉमिनी जो है वो मुकर्रर करते हैं। आप कहते हैं कि अगर मेरी ये जो एम्पायर है, एम्पायर वॉज ऑफ पैब्लो एस्कोबार एंड एलमेंचो, एंड नाउ व्हाट आई लर्नड अबाउट इट, कि अब जो एम्पायर थी वो ये पिंकी की एम्पायर थी, जिसमें वो किसी भी हादसे के पेश नज़र या अदरवाइज अपनी गिरफ्तारी की वजूहात की बिना पे या अपनी इस दुनिया से रुखसत हो जाने की बुनियाद पे वो अपनी इस एम्पायर के सरबराह मुकर्रर करके गई। हाँ, ये भी इसकी एक ऑडियो आई है सामने। नासिर इसका भाई है, उसको ये अपना नंबर 1 मुकर्रर करके गई, और एजाज जो इसका भाई है, जो जिसकी बेल हो गई थी, ठीक है ना। ये भी बड़ी मतलब एक अलमिया है कि जो बेल का प्रोसेस है उसमें नाकाफ़ी सबूत और इस तरह की चीज़ें, नाक़िस तफ्तीश या वॉट एवर द थिंग्स आर, वो बेल बड़ी जल्दी हो जाती। तो एजाज और नासिर इसका बिजनेस बंद नहीं होगा अगर इसको आड़े हाथों ना लिया गया, और इसका घेरा जो है वो उन लोगों तक वसी ना किया गया कि जो इसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे थे या इसके पैसे पे पल रहे थे। तो फिर आइंदा आने वाले वक्त में अगर इसे सज़ा भी हो जाती, सज़ा तो होगी। पहले दिन पुलिस ने इसको जब कोर्ट में पेश किया है, तो जो जज साहब थे सिविल कोर्ट के, जो सिटी कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसको 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया। वो 14 दिन के जुडिशल रिमांड का जो पब्लिक सोच रही है वैसे नहीं है। जुडिशल रिमांड पे भिजवाया जाता है कि पुलिस अपना केस तैयार करे, चालान तरतीब दे और अदालत में पेश करे आइंदा समाअत के लिए। लेकिन ये आज पुलिस की हिरासत में है। आज इसका 3 रोज़ा रिमांड 15 तारीख तक मिल चुका है। पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। इंकशाफात तो शेख साहब पहले हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंकशाफात बकाया है, वो तमाम नाम सामने आ चुके हैं, वो फ़ायदा हासिल करने वाले सामने आ चुके हैं। और मैं वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने इससे माबिल एहतजाज लिया, फ़ायदा हासिल करते रहे, वो पहले 24 घंटे में ही वो हसास इदारे ने वो तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली। अब इसमें ANF भी जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, सिंध पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है, और हसास अदारे की निस्बत में आपको बता दूं, चूँकि हम भी काम करते रहे हैं, हसास अदारा अपनी जानिब से की गई किसी भी कार्रवाई को उस वक्त तक पीछे नहीं हटता और उसको प्रोब करता रहता है मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे, जब तक वो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाती। तो ये तो नहीं बचने लगी, लेकिन माजरत के साथ नासिर और एजाज जब तक बाहर हैं, ये नेटवर्क चलता रहेगा। पिंकी का ड्रग माफिया, ये ड्रग कार्टेल अपने कारनामे सर अंजाम देता रहेगा। और पुलिस को मैं टिप दे रहा हूँ कि इसके घर की दीवारें, इसके करीबी रिश्तेदारान के घरों की दीवारें, उनकी फर्श और दीगर खुफिया मकामात की तलाशी लें। बड़ी मिकदार में दौलत और बड़ी मिकदार में मनशियात मिलने का बड़ा मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर रहमान साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने पिंकी के बारे में वो बातें सुनी जो कि शायद अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी, इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होगा, और वो लोग जिन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया माली या मंशियात की सूरत में, वो भी मंजर आम पर ज़रूर आएंगे अगर आड़े हाथों से इसकी तफ्तीश की गई। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज केस है,
نہ صرف سندھ پولیس کے لیے بلکہ تحقیقاتی اداروں کے لیے بھی اور خاص طور پر پنجاب پولیس کے لیے بھی، کیونکہ پنجاب پولیس کے بھی کئی اعلیٰ افسران کے نام اس میں سامنے آنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔